खुफिया एजेंसीज ने सानहाई 9 मई की तर्ज पर एक और हमले की गुफ्तगू पकड़ ली है। हमले की मंसूबाबंदी के ठोस शवाहिद मौजूद है। सानहाई 9 मई के बाद नरमी बढ़ती गई। अब ऐसा हुआ तो रद्द अमल कई गुना सख्त होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग, कहा कि अब किसी ने भी शरपसंदी की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। एहतजाज हर किसी का हक है, मगर अब कोई नरमी नहीं होगी। किसी को इलेक्शन नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन जाए। मुल्क किसी इंतशार का मुतहमिल नहीं हो सकता। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। पिछले 2 दिन में हमारे पास सॉलिड एविडेंस है, हमारी एजेंसीज ने चीज़ें पिक की हैं जहाँ पे बाकायदा उसी तरह की गुफ्तगू हो रही है कि हम इस जगह पे ये करें और ये करें। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूँ, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। मैं उन लोगों को वार्न भी करना चाहता हूँ। उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ के ऊपर वापस ना आए। ना हमारा मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है। पुरअमन एहतजाज हर एक का राइट है, बिल्कुल करें, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर किसी के जहन में कोई चीज़ है कि हम दोबारा कोई 9 मई टाइप चीज़ करेंगे तो उसका बंदोबस्त मैं बता रहा हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा होगा। अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर रिज़ल्ट पे एतराज़ है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। लाहौर के बाद शहरी इक्तदार सियासत का मरकज बन गया। विफाक की हुकूमत बनाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। नून लीग विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए कोशां है। नवाज शरीफ की आज इस्लामाबाद रवानगी का इम्कान है। लीगी कायद की चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी मुतवक्की है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद हैं। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने टेलीफोनिक राबिते में हुकूमत साजी पर गुफ्तगू की है और अब ये फैसला हो जाएगा कि नून लीग के साथ चलना है या नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम 7 बजे होने जा रहा है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर के बाद इस्लामाबाद पहुंचे हैं और पार्टी रहनुमाओं को नून लीग की क़यादत के साथ मुलाकातों पर एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत साजी के लिए आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होने जा रही है। नून लीग की जानिब से पेश करदा तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। सियासी सूरत हाल से मुत्तल्लिक तफसीलात भी हम जानेंगे आमना जंजुआ से। लेकिन अभी की खबर यह है कि नून लीग के साथ चलना है या नहीं, इसका फैसला आज होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम 7 बजे होने जा रहा है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की बात करें तो वो पहले लाहौर थे और अब इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पार्टी रहनुमाओं को नून लीग के साथ होने वाली मुलाकातों पर एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत साजी के लिए आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होने जा रही है और नून लीग की जानिब से पेश करदा तजावीज़ पर गौर भी होने जा रहा है। और नून लीगी कायद की चौधरी शुजात हुसैन, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी मुतवक्के है। विफाकी हुकूमत बनाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ इस वक्त उरूज पर है। नून लीग विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक नजर आ रही है। नवाज शरीफ की आज इस्लामाबाद रवानगी का इम्कान भी है। आमना जंजुआ से हम मज़ीद मालूमात ले लेते हैं। आमना, इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सियासत की सूरत हाल है? और नून लीग की जानिब से हमने देखा कि कुछ तजावीज़ पेश की गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उन पर गौर भी किया जा रहा है। उन तजावीज़ के बारे में डिटेल्स भी दीजिएगा। जी देखिए, ये पीपल्स पार्टी जो है वो तीसरी बड़ी जमात है जो नेशनल असम्बली में सीटें 54 सीटों के साथ जो है वो अब है। लेकिन हुकूमत बनाने के लिए या तो आज़ाद उम्मीदवार या फिर नून लीग के साथ इत्तेहाद करना बहुत ज़रूरी है। नून लीग की तरफ से जो है वो अहम सीटों के हवाले से इनको एक ऑफ़र भी दी गई है, जिस पर जो पीपल्स पार्टी है उसने सी इजलास बुलाया, जिसमें आज वो इस्लामाबाद में 7 बजे इजलास शुरू होगा, जिसमें दीगर जो रहनुमा हैं वो भी शिरकत करेंगे और वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि पीपल्स जो नून लीग की तरफ से ऑफ़र्स आई हैं उन पर मुशावरत के साथ जो है वो फैसला किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि इंतहाबी मुहिम में जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो नून लीग पर सख्त तनकीद करते हुए नजर आए। उन्होंने नवाज शरीफ पर भी डायरेक्ट तनकीद की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जो 70 साला बुजुर्ग हैं उनको अब घर चले जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो आज आसिफ अली जरदारी की तरफ से ज़राए के मुताबिक ये मना कर दिया गया है कि नून लीग पर किसी किस्म की सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाए। पार्टी अरकान को जो है वो इस हवाले से रोका गया है और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी ये हिदायत जारी की गई है कि नून लीग से ताल्लुकात जो बेहतर बनाए जाएँ। उससे हवाले से अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इस वक्त इस चीज़ की मुखालफत कर रहा है कि हम ये भी देख रहे हैं कि लीगी क़यादत की तरफ से सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के ओहदे की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पेशकश की गई है और इसके अलावा कई अहम ओहदे हैं जो पीपल्स पार्टी को पेश किए जा रहे हैं। अब इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है? अभी तक की क्या मौक़िफ़ है, क्या जवाब दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से?
دیکھیں جو آصف علی زرداری کی طرف سے نون لیگ پر تنقید نہ کرنے کا جو موقف سامنے آیا ہے اور اپنے اراکین کو انہوں نے روکا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ بہتر تعلقات بنائیں، اس سے یہی سامنے آ رہا ہے کہ جو ہے وہ نون لیگ کی آفر کو سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ جو سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی کے وہ سی اجلاس میں آج اکٹھے ہوں گے اسلام آباد میں زرداری ہاؤس میں، تو وہاں پر ان سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے گی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک گروپ جو ہے اس نے اپنی پارٹی کی عادت کو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. اس سے پہلے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں جو اتحاد کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کو عام انتخابات میں مہنگا پڑا ہے. اس کا ایک جو فیصل کریم کنڈی ہے جو پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو اب جو ہے اپوزیشن بینچز پر بیٹھ کر عوامی مسائل کا حل کرنا چاہیے، ان کے جو ہے وہ عوام کی جو موقف ہے اس کو پارلیمنٹ میں لے کر جانا چاہیے. تو پیپلز پارٹی میں بھی اس وقت دو گروپ بنے ہوئے ہیں. ایک گروپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی آفرز پر سنجیدگی سے سوچا جائے، دوسری طرف سے ایک گروپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت دوبارہ سے ہم پی ڈی ایم گورنمنٹ کی طرح کی کوئی گورنمنٹ نہیں چاہتے، اتحادی بننے سے بہتر ہے کہ ہم اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں. لیکن جو فائنل جو معاملات ہیں وہ طے جو ہوں گے وہ آج سی اجلاس کے بعد ہی جو وہاں پر ڈسکشن ہوگی، اس کے بعد فیصلے لیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج شام 7 بجے ہوگا اور غالباً اس اجلاس کے بعد صورتحال کچھ کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بہت شکریہ آپ کا آمنہ جنجوعہ. الیکشن کمیشن نے خواجہ آصف کے حلقے NA71 سیالکوٹ کا نتیجہ روک دیا ہے. ریحانہ ڈار کی درخواست پر RO کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کیا ہے. وکیل ریحانہ ڈار نے دلائل میں کہا ہے کہ فارم 47 کر کے ہمیں 47,000 ووٹوں سے ہرایا گیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے الیکشن کمیشن اور قومی صوبائی اسمبلی کے 37 حلقوں کے حتمی نتائج کی بات کریں تو وہ اب روک دیے گئے ہیں. قومی اسمبلی کے 15 اور صوبائی اسمبلیز کے 22 حلقوں کے نتائج جاری نہیں ہوں گے. NA52, 56, 53 اور 57 راولپنڈی، NA60 جہلم، NA69 منڈی بہاؤدین میں حتمی نتائج جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے PP22 چکوال، PP49 سیالکوٹ اور PP14 راولپنڈی کی حتمی نتائج روک دیے ہیں. عام انتخابات میں پولنگ کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ مکمل. قومی اسمبلی کے 265 حلقوں میں سے 92 سیٹس پر تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون نے 79 اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 54 نشستیں حاصل کی ہیں. MQM پاکستان 17، مسلم لیگ کاف اور جمعیت علماء اسلام نے 3 نشستیں جیتی ہیں. استحکام پاکستان پارٹی 2 اور مجلس وحدت المسلمین 1 نشست حاصل کر چکی ہے. پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کی بھی 1 سیٹ پر کامیابی ہے. 5 آزاد امیدوار بھی جیت گئے ہیں. پنجاب میں نون لیگ، سندھ اور بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے. خیبر پختونخوا میں PTI کی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے میدان مارا ہے. قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے 6 آزاد امیدوار نون لیگ میں شامل ہو گئے. لاہور سے نو منتخب رکن قومی اسمبلی وسیم قادر نے نون لیگ کو جوائن کر لیا ہے. MNAs راجہ خرم نواز، بیرسٹر عقیل ملک، ظہور حسین قریشی، سردار شمشیر مزاری، بیرسٹر میاں خان بگٹی کا نون لیگی قیادت پر اعتماد کا اظہار. پنجاب کے حلقہ PP48 سے خرم ورک، PP49 سے رانا محمد فیاض نواز شریف کی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں. PP240 سے محمد سہیل، PP94 سے تیمور لالی، PP96 سے سید ذوالفقار علی شاہ اور PP97 چنیوٹ سے ثاقب خان نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے. حافظ نعیم الرحمان نے کراچی سے جیتی ہوئی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی کہتے ہیں کہ مجھے خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے. PS 129 کی سیٹ چھوڑ رہا ہوں. جماعت اسلامی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. کراچی میں سیٹوں کی بندربانٹ کی گئی. ایسے دھاندلی زدہ الیکشن کو نہیں مانتے. کراچی کو دوبارہ دہشت گردوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. جعلی مینڈیٹ پر جشن منانے والوں کو شرم آنی چاہیے. سپریم کورٹ کی نگرانی میں الیکشن کا فورینزک کیا جائے. حافظ نعیم الرحمان کی دھواں پریس کانفرنس. دھاندلی کے خلاف احتجاج کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. میری سیٹ پہ جو PS 129 ہے اس پہ میرے ووٹ شو کیے گئے. فارم 47 جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا وہ شو کیے گئے ہیں 26,000، جبکہ ایکچولی مجھے 30,464 ووٹ ملے ہیں. لیکن مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو PTI کے ان کو ملے. اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ PTI وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا. اور میری یہ سیٹ یہ الیکشن کمیشن کے منہ پر ایک تماچا بھی ہے. ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی یہ سیٹ. ہمیں ہمارا حق دو، جو جیتے ان کو جتاؤ. PP اور MQM کی بندر بانٹ کر کے 7 سیٹیں PP کو دے دو، 15 جو ہے وہ MQM کو دے دو.
یہ شہر ہے کہ کیا ہے؟ شہباز شریف سے آزاد منتخب ہونے والے 5 اراکین اسمبلی کی ملاقات ہوئی. 5 امیدواروں کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان. این اے 189 سے سردار شمشیر مظاہری, پی پی 195 سے عمران اکرم, پی پی 240 سے سہیل خان, پی پی 297 سے خضر حسین مزاری اور پی پی 249 سے صاحبزادہ محمد غزین عباسی ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے. شہباز شریف نے آزاد اراکین کو پارٹی میں شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے. شہباز شریف سے آزاد منتخب ہونے والے 5 اراکین اسمبلی کی ملاقات ہوئی. 5 امیدواروں کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان. این اے 189 سے سردار شمشیر مزاری, پی پی 195 سے عمران اکرم, پی پی 240 سے سہیل خان ہے اور پی پی 297 سے خضر حسین مزاری اور پی پی 249 سے صاحبزادہ محمد غزین عباسی ملاقات کرنے والوں میں شامل ہے. اور شہباز شریف کی طرف سے آزاد اراکین کا پارٹی میں شمولیت کا خیر مقدم بھی سامنے آ رہا ہے. شہباز شریف سے آزاد منتخب ہونے والے 5 اراکین اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے اور 5 امیدواروں کی طرف سے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان بھی سامنے آیا ہے. ان امیدواروں میں این اے 189 سے ہے سردار شمشیر مزاری, پی پی 195 سے ہے عمران اکرم, پی پی 240 سے سہیل خان ہے اور پی پی 297 سے خضر حسین مزاری ہے اور پی پی 249 سے صاحبزادہ محمد غزین عباسی ملاقات کرنے والوں میں شامل ہیں. مزید معلومات کیا ہے وقاص غوری ہمیں بتائیں گے. جی وقاص. نون کے صدر شہباز شریف سے مختلف آزاد اراکین نے آج ماڈل ٹاؤن میں ملاقات کی ہے, جس میں شہباز شریف نے انہیں مسلم لیگ نون میں شمولیت پر جو ہے مبارکباد دی ہے. اس کے علاوہ مل کر جو ہے آئندہ حکومت سازی کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی پر بھی اعتماد میں لیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے دیگر آزاد اراکین سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں اور پارٹی ذرائع کے مطابق آئندہ آنے والے وقت میں مزید آزاد اراکین جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا وقاص. کاروباری خبر شامل کریں تو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بدترین مندی کا رجحان برقرار ہے. ٹریڈنگ کے دوران 2055 پوائنٹس کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور 100 انڈیکس 61,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا ہے. انتخابی نتائج کے بعد سرمایہ کار سائیڈ لائن پر نظر آ رہے ہیں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اس وقت بدترین مندی کا رجحان ہے. ٹریڈنگ کے دوران 2055 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی اور 100 انڈیکس 61,000 کی سطح سے بھی نیچے جا چکا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. کاشف منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف, کیا ہے صورتحال؟ اسٹاک مارکیٹ میں آج سارا دن جو ہے وہ مندی رہی ہے. مارکیٹ کا جو آغاز ہے وہ تقریباً 500 پوائنٹس مندی سے ہوا جو بڑھ کر آخر تک تقریباً 2300 پوائنٹ تک مارکیٹ میں مندی دیکھی. اب مارکیٹ میں جو ہے وہ مارکیٹ کلوزنگ کی طرف چلی گئی ہے. تقریباً 1800 پوائنٹ کی جو ہے وہ مندی رہ گئی ہے. آج اسٹاک مارکیٹ نے پہلے 62,000 اور پھر 61,000 کی جو نفسیاتی حد ہے اس کو بھی مارکیٹ نے جو ہے. بہت شکریہ آپ کا کاشف. ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. Their democratic right in the post-2002, I would say this is the 4th consecutive parliament stint, which is now, inshallah, beginning within few days. And this transition of our democracy, despite heavy challenges in terms of security, in terms of terrorism, in terms of economic challenges, a country of 240 million people, who lives in relatively hostile neighborhood, years and years and years of economic, unfortunately, mismanagement, internal chaos, and the post-war on terror implications which still this country is going through. The rest of the world who was supposed to fight this war across the border has left, but the mess is being faced by Pakistani society and state. And in this environment, we have to carry on and show our commitment to democracy. To democracy which can deliver, to democracy which can be credible, to democracy which goes towards settling with an idea of a liberal democracy, an inclusive democracy. There are big or small democracies within region, outside the region, some very liberal, some not that liberal. It has its own journey, and Pakistan has its own peculiar case too. Now coming
specifically to 2024's election. I congratulate and applaud the role of all law enforcement agencies, be it police, paramilitary. अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए NEO।